ایزی ایزی ایزی۔ فائٹ کلب کی رونقیں اس وقت عروج پہ تھیں اور ہمیشہ کی طرح پورا حال ایزی کے نام سے گونج رہا تھا۔ رنگ میں موجود وہ اس وقت مقابل کو چاروں شانے چت کر چکا تھا اور پھر اسے آج کا ونر نامزد کر دیا گیا۔ اس کے سارے دوست رنگ کے اندر گھستے اسے کندھوں پہ اٹھا چکے تھے اور اچھا خاصا شور شرابہ کر رہے تھے۔ وہ ہر دل عزیز ازمیر حیدر شاہ تھا جو بے انتہا خوبصورت مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا، اپنی یونی کی لڑکیوں کا کرش تھا، دوست ایسے کہ جو اس پہ جان نچھاور کرتے۔ ایزی تیرا فون ہے۔ وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کی تیاری کر رہا تھا، ایک دوست کے پکارنے پہ وہ چونکا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ مسٹر حیدر کی کال تھی۔ انہوں نے اسے فوراً گھر بلایا تھا۔ ڈیڈ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا، لیکن ان کے اصرار پہ وہ سب کو اللہ حافظ کہتا اپنی ہیوی بائک کی جانب بڑھ گیا۔ باپ کا حکم سر آنکھوں پہ جو ہوتا تھا، سب دنیا ایک طرف، باپ ایک طرف۔ ہائے ایزی۔ اچانک رامیا اس کے پاس آتے اس کا راستہ روک گئی۔ واٹ؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ تم تو آج لفٹ ہی نہیں کروا رہے۔ جیت اپنے نام کیا کروا لی، تم تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے۔ وہ ایک انداز سے بولتی بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتے بولی تو ایزی نے ناک منہ چڑھایا۔ تم نہ کالی بلی کی طرح راستہ کاٹنا چھوڑ دو، سارے موڈ کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی حقارت سے بولا کہ رامیا کا حتہ کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اسے سائڈ پہ ہونے کا کہا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی بائک کو فل سپیڈ پہ چھوڑتا وہاں سے 1 سیکنڈ میں غائب ہوا، جبکہ رامیا اپنا سا منہ لے کے رہ گئی۔ اس پروجیکٹ کو ہینڈل کرنا ابھی باقی ہے، تو آپ مجھے کیسے بھیج سکتی ہیں؟ پلیز موم، یار مجھے اپنا بزنس بہت عزیز ہے، اسے ڈبونا نہیں چاہتا۔ بیٹا میں ساری زندگی اپنے باپ سے دور رہی، چاہ کر بھی ان کے پاس نہ جا سکی۔ ایک نافرمانی کی سزا دی انہوں نے مجھے دی کہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اب آج اتنے عرصے بعد ان کی خواہش جاگی ہے کہ وہ اپنے نواسے سے ملنا چاہتے ہیں، تو اور بیٹا یہی موقع ہے، معافی مانگنے کا بھی اور خدمت کا بھی۔ باقی یہ بزنس، یہ دنیا کی چیزیں آنی جانی شے ہیں، انسان ایک بار چھوٹ جائے تو پھر نہیں ملتا۔ مسز زباریہ دکھی ہو رہی تھی۔ اچھا آپ روئے مت، میں دیکھتا ہوں اور سب کچھ وائنڈ اپ کر کے علی کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں وہاں جا کے کتنے دن رہنا پڑے گا، تب تک جب تک آغا جان اجازت نہ دے دیں۔ ان کی بات سنتے فارس نے گہرا سانس بھرا تو وہیں دوسری طرف مہین اپنا سامان پیک کرتی دکھائی دی۔ میں صرف آپ کی خوشی کی خاطر جا رہی ہوں، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا جانے کا۔ جنہوں نے اتنے عرصے سے خبر نہیں لی کہ ہم کس حال میں ہیں کس حال میں نہیں، آج نہ جانے کس منہ سے بلا رہے ہیں۔ ماہی زبان کو کنٹرول کر لو، میرے بابا ہیں وہ، مسز بلقیس غصے سے بولی۔ تو کیا غلط کہا؟ آج اپنی باری آئی تو خدمت کے لیے بلا لیا، اتنے عرصے سے ایک بار بھی۔ بس کر دو ماہی، انہوں نے کیا پوچھنا جب ہم نے ان کا دل دکھایا تھا؟ پھر کس منہ سے وہاں رہتے اور پھر کیوں بلاتے وہ؟ اور بلائے تو اب بھی نہیں، انہوں نے چاہا ہے کہ تم وہاں ہو، تو میرا بچہ انکار مت کرنا، میں یہاں سب سنبھال لوں گی، سارے آرڈرز بھی دیکھ لوں گی، بس تم وہاں تب تک رہنا جب تک آغا جان کی اجازت نہیں مل جاتی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ بیگ پیک کر چکی تھی، اسے ایک طرف رکھتے کھانے کی ٹرے اپنی جانب کھسکائی۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ برسوں سے چھپایا راز آج بیٹی نے پوچھ لیا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ 1 بھائی 2 بہنیں۔ مطلب آپ سب نے ایسا بھی کیا کہ آپ سب کو آغا جان نے ایک ساتھ حویلی سے نکال دیا؟ ویل سیڈ، آپ سب نے ایک ساتھ ایسا کیا تھا جو یہ نوبت آ گئی۔ تم ان معاملات میں نہ پڑو، کچھ باتیں نہیں بھی بتائی جاتی، تمہیں بس جتنا کہا ہے اتنا کرو، اپنے آغا جان کی ٹھیک سے خدمت کرنا، مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ بلقیس بیگم کی بات پہ وہ منہ بنا گئی۔ ڈیڈ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کیسے شہر کی زندگی چھوڑ گاؤں چلا جاؤں؟ آپ جانتے ہیں گاؤں کی زندگی میرے میچ کی نہیں۔ مسٹر حیدر شاہ مسلسل اسے منا رہے تھے لیکن وہ بالکل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تمہارے دادا کی خواہش امیر، تم ان کے اکلوتے پوتے ہو، اصل وارث تم ہو، اور میں چاہتا ہوں جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں لازمی ملے، کیونکہ آغا جان نے وصیت بھی کی ہے، جو پوتا یا نواسا ان کی خدمت کرے گا سب کچھ اسی کو ملے گا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے ان سب کا لالچ ہوگا؟ وہ باپ کے دو بدو ہوا۔ ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں امیر ہونا ہے، وہ سب کچھ ہمارا ہے میر، اس بات کو سمجھو۔
کوئی اور یہ لے گیا تو؟ ہماری جدی پشتی جائیداد، زمینیں، حویلی سب ہمارا ہے اور اسے کسی اور کے ہاتھ نہیں جانے دے سکتے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ اور اب زیادہ بحث مت کرو اور جلدی سے اپنا ضروری سامان پیک کرو، نہ جانے کتنے دن وہاں رہنا پڑے تمہیں۔ کیوں آپ نہیں جائیں گے ساتھ؟ وہ اجنبی سے بولا تو حیدر صاحب گہرا سانس بھر گئے۔ نہیں، ہم سب بہن بھائی کا وہاں جانا ممنوع ہے۔ چلو جی، کیا کیا ہے آپ نے جو ممنوع ہو گیا؟ ایزی کے سوال پہ حیدر صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی جانے کی تیاری کرو۔ مجھے اتنا تو پتہ ہے بلقیس اور زباریہ کو بھی یہ خط مل چکا ہوگا، وہ بھی اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گی۔ بس سمجھو ان سب کو ہرانا ہے تم نے، اور آغا جان کا بیسٹ پوتا بننا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنا وارث چنے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ جی جی، سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، ایزی نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ زیب سلطان شاہ نے اپنی ڈائری بند کرتے ایک طرف رکھی اور ویل چیئر کے بٹن کو پریس کرتے وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ ویل چیئر پہ تھے۔ 16 کنال پہ پھیلی یہ وسیع اور عریض حویلی، جس کے در و دیوار اب بھی اپنی پرانی شان و شوکت کی گواہی دے رہے تھے، آج کسی اندیکھے انتظار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر راہداری جس سے سانس روکے کھڑی تھی، جیسے برسوں بعد کوئی کہانی دوبارہ زندہ ہونے جا رہی ہو۔ شاہ زیب سلطان شاہ کی نگاہیں دور لان میں جم گئی، جہاں پرانے برگد کا درخت خاموشی سے کھڑا تھا۔ آخر آ ہی رہے ہیں سب۔ ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ دیکھتے ہیں کون ہے جو اس حویلی کا حقدار ثابت ہوتا ہے۔ لال حویلی کے بڑے دروازے پر جب پہلی گاڑی آ کر رکی تو گرد کا ایک ہلکا سا بادل فضا میں پھیل گیا۔ ماہی نے گاڑی سے اترتے ہی ارد گرد نظر دوڑائی۔ گہری خاموشی تھی۔ اوہ گاڈ، یہ جگہ تو واقعی کسی ہارر مووی جیسی لگ رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیگ سنبھالے گاڑی والے کو کرایہ ادا کرتی پیچھے ہٹی۔ ڈر لگ رہا ہے تو واپس چلی جاؤ۔ اچانک سے پاس ہی گاڑی کے پاس کھڑے اس شخص نے اپنی سن گلاسز اتارتے سے دیکھا۔ انداز تنزیہ تھا۔ ماہی نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے واپس بھیجنے والے؟ پہلی سر جنگ چھڑی۔ فارس دھیما سا مسکراتا اس کی جانب بڑھا۔ وہی جو تم سے پہلے یہاں پہنچا۔ وہ ہنسا تھا اور ماہین کو اس کی ہنسی زہر لگی تھی۔ اسے مما نے بتا دیا تھا کہ اس کے باقی کزن بھی وہاں موجود ہوں گے۔ ایک سے تو ملاقات ہو ہی گئی، جو کافی ناخوشگوار ہی محسوس ہو رہی تھی کہ اسی لمحے ایک بائک کی آواز گونجی، تیز، بے قابو اور پوری فضا کو چیرتی ہوئی۔ ایزی! وہ بائک کو ایک جھٹکے سے روکتا ان دونوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہیلمٹ اتار کر اس نے بال جھٹکے تو جیسے ساری توجہ اسی پر جم گئی۔ ہائے، آئی ایم ایزی، نائس ٹو میٹ یو کزنس۔ ایزی نے فارس کی جانب دوستانہ انداز میں ہاتھ بڑھایا، جسے وہ نظر انداز کرتا رخ پھر گیا۔ ایزی نے کندھے اچکاتے ایک نگاہ ماہین پہ ڈالی۔ میرا خیال ہے اندر چلنا چاہیے۔ ایزی بھی انہیں نظر انداز کرتا بڑے سے گیٹ کو وا کرتا اندر داخل ہوا۔ ماہین اور فارس بھی اس کے دائیں بائیں چلتے اندر کی جانب بڑھے۔ اتنی بڑی حویلی اور اس کے در و دیوار اور اتنی خاموشی میں لپٹا ہر حصہ جسے محسوس کروا رہا تھا کہ برسوں سے یہاں ہنسی کی گونج نہیں گونجی۔ ایک طرف وہ تینوں آگے بڑھ رہے تھے تو دوسری طرف شاہ زیب سلطان شاہ انہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی آل اولاد تھی، ان کی اولاد کی اولاد، لیکن ایک کم تھی، وہ نہیں تھی یہاں۔ خیر دین، کیا اسے خط نہیں ملا؟ انہوں نے پاس کھڑے اپنے خاص آدمی سے پوچھا جو شروع سے ان کے ساتھ اور ان کا خیر خواہ تھا۔ شاہ جی انہیں بھی کیا تھا خط، سر جھکائے جواب آیا۔ پھر وہ کیوں نہیں آئی؟ پتہ کرو۔ وہ جیسے بے چین ہوئے تھے۔ جی جو حکم۔ وہ وہاں سے ہٹتے بڑے ہال نما کمرے کی جانب جا رہے تھے جہاں وہ تینوں پہنچے تھے۔ اپنے سامنے ایک بزرگ ہستی کو ویل چیئر پہ دیکھتے وہ تینوں ہی شاک میں آ گئے۔ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایک لمحے کو سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ وقت نے ان کے جسم کو کمزور ضرور کیا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں آج بھی وہی روب، وہی جلال اور وہی حکم چلانے والی چمک موجود تھی۔ السلام علیکم آغا جی۔ سب سے پہلے ماہین کی آواز گونجی تو باقی دو نے بھی جھٹ سے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ان کی بھاری آواز پورے حال میں گونجی۔ آؤ بیٹھو۔ وہ انہیں ایک صوفے کی طرف اشارہ کر گئے تو وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے وہاں قدرے فاصلے پہ جا بیٹھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو خط موصول ہوا اور یہاں آنے کی وجہ بھی اچھے سے جانتے ہوں گے، امید ہے مجھے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ حویلی صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں، یہ عزت ہے، روایت ہے اور ایک ذمہ داری۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ ماہی نے بیزاری سے سب سنا۔
کیونکہ اس کی رتی برابر یہاں آنے کی مرضی نہ تھی۔ اس کا اپنا بہت اچھا کیک ڈیلیوری کا بزنس تھا اور بہت اچھے سے وہ اس کو مینج بھی کر رہی تھی، پر یہاں آ کے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں سے تو کچھ حاصل وصول ہونا نہیں، اس کا بزنس بھی ڈوب جائے گا، اور کوئی بھی یہ تک نہ جانتا تھا کہ وہ یہاں کتنے عرصے کے لیے قیام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف فارس کو بھی اپنی بزنس ڈیلز کی فکر تھی، وہ بھی جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، پر ماں کی خواہش کی خاطر وہ یہاں آیا تھا۔ اور رہی بات ایزی کی، آیا تو وہ بھی بے دلی ہو کے تھا، پر اب اسے اس کھیل میں مزہ آنے والا تھا۔ اس کے لائف کا یہ ایڈونچر تھا جو اپنے دادا اور کزنوں کے ساتھ مل کر کھیلنے والا تھا۔ کچھ اصول ہیں جو آپ تینوں کو ماننے ہوں گے اور اس کے مطابق یہاں رہنا ہوگا۔ اپنے اپنے موبائل یہاں رکھ دیں۔ ان کی پہلی بات پہ وہ تینوں بری طرح چونکے۔ موبائل؟ اس بات پہ تو وہ تینوں ہی راضی نہ تھے۔ موبائل انہیں جمع کروا دیتے تو گھر والوں سے رابطہ کیسے کرتے؟ یہاں تک آ جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ تینوں یہاں کے اصول بھی اپناؤ گے۔ 1500 کروڑ کی پراپرٹی ہے جو کسی ایک کو ہی ملے گی، تو یہ اصول اتنے سخت نہیں ہیں۔ خیر دین، موبائل لے لو ان سے۔ وہ سخت گیر لہجے میں بولے تھے۔ ان کی بات سنتے تینوں کا منہ بنا، لیکن مجبوراً انہیں موبائل دینا پڑا، اور پھر انہیں نیو موبائل بھی دے دیے گئے۔ یہ محدود سروس کا موبائل ہے جس میں صرف چند نمبر سیو ہیں۔ ان نمبرز کے علاوہ تم کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے، خیردین نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ایزی نے فوراً موبائل آن کر کے چیک کیا۔ واہ، مطلب قید بھی، اور وہ بھی اپ ڈیٹڈ قید؟ وہ دھیما سا ہنسا۔ فارس نے سنجیدگی سے موبائل ہاتھ میں لیا۔ ان نمبرز میں کون کون ہے؟ میں، آغا جان اور حویلی کا مین آفس۔ خیردین نے مختصر جواب دیا۔ ماہی نے بیزاری سے موبائل کو دیکھا، جو تھا تو اسمارٹ فون لیکن نیٹ کی سروس نہیں تھی۔ گریٹ، اب تو سانس پہ اجازت لے کر لینا پڑے گا، وہ بڑبڑائی۔ دوسرا اصول، آغا جان کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ اس حویلی میں رہتے ہوئے تم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا، یعنی دشمنی بھی شرافت سے کرنی ہوگی۔ امیزنگ، ایزی نے فوراً تندے انداز میں کہا تو آغا جان کی تیز نگاہ اس پر پڑی۔ اگر تم اسے دشمنی سمجھتے ہو تو ہاں، دشمنی ہی صحیح۔ حال میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، اب کسی کی ہمت نہ ہوئی بولنے کی۔ اور تیسرا اصول، انہوں نے اپنی ویل چیئر کو تھوڑا سا آگے کیا۔ حویلی کے کچھ حصے ممنوع ہیں۔ ان کی بات پہ ماہین چونکی۔ ممنوع؟ کیا مطلب؟ آغا جان نے لبوں پر ہلکی سی پرسرار مسکراہٹ آئی۔ ہر سوال کا جواب وقت دیتا ہے، اب تم سب اپنے اپنے کمروں میں جا سکتے ہو۔ خیردین نے اشارہ کیا۔ تینوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ تینوں اس لمحے خاموشی سے خیردین کے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک راہداری سے گزرتے وہ انہیں ایک بہت بڑے ایریا میں لے آیا۔ گلشن بی بی نے وہاں آتے ان تینوں کو محبت بھری مسکان سے نوازا۔ خوش آمدید بچوں، اس حویلی کے وارث ہو، آؤ اس طرف۔ وہ انہیں پیار سے ملی تھی۔ آپ کون؟ خیردین کے جاتے ہی ماہین نے کھل کے سانس لی۔ بیٹا، اس حویلی کی بہت پرانی ملازمہ ہوں، اس حویلی کے ہر راز اور ہر سائے سے واقف ہوں، گلشن بی بی نے دھیرے سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اتر آئی تھی۔ وہ ان تینوں کو کمرے کے قطار کے پاس لے جاتے تھم گئی۔ یہ آپ لوگوں کے کمرے ہیں، ہر کمرے میں بیل موجود ہے۔ جب بھی بیل بجے آپ تینوں کو حال نما کمرے میں پہنچنا ہوگا، جہاں آغا جی کا آرڈر سننا ہوگا۔ ابھی آپ لوگ آرام کریں، رات کے کھانے میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ان کو مسکرا کے کہتی جا چکی تھی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ ماہین آگے کی جانب بڑھتے ایک کمرے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے اسے کھول کے دیکھنے لگی۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس سے آگے والے روم لاکڈ تھے، مطلب ان تین میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ماہین ایک روم میں انٹر ہوئی جو اچھا خاصا پیارا اور شاہی طرز کا تھا کہ اسی لمحے ایزی بھی اندر داخل ہوا۔ او ہیلو، کدھر؟ میں اس کمرے میں رہوں گا، وہ اپنا سامان ایک طرف رکھتا لاپرواہی سے بولا۔ بالکل نہیں، میں یہ کمرہ اپنے لیے پسند کر چکی ہوں، تو میں یہی رہوں گی، تم نکلو یہاں سے فوراً۔ وہ چٹکی بجا کے اسے بولتی دروازے کی جانب اشارہ کر گئی، جس پہ ایزی کے لبوں کو ایک گہری مسکان نے چھوا۔ اس کی لائف میں اس کے ارد گرد ہمیشہ لڑکیوں کی ایک نہ ختم ہونے والی تعداد ہر وقت موجود رہتی تھی، جو اس پہ دل و جان سے مرتی تھی، پر سامنے کھڑی لڑکی اس کو تو گھاس ہی نہیں ڈال رہی تھی، اور نہ ہی اس کے مردانہ وجاہت سے ذرا سا بھی متاثر ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایزی خود اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میں یہی رہوں گا، اس کمرے میں، اگر تمہیں بھی شوق ہو رہا ہے تو تم بھی میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ آئی نیور مائنڈ۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ اڑستا اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔
تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں کیوں رہوں گی تمہارے ساتھ ایک ہی روم میں؟ تم جاؤ یہاں سے اور دوسرے روم میں ڈیرا ڈالو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے اپنا رخ بدلتی اب اپنا بیگ کھول رہی تھی۔ اسے شاور لینا تھا جو اس کا پسندیدہ فعل تھا، اور ایزی اسے وہیں کھڑا دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ اب کیا الوؤں کی طرح یہیں جمے ہوئے ہو؟ جاؤ بھی، میرے واپس آنے تک مجھے روم میں دکھائی نہ دینا، سمجھے تم؟ وہ اسے انگلی اٹھا کے وارن کرتے اپنا ڈریس لیے باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ ایزی اب ببل چباتا اپنا سامان وہاں سیٹ کر رہا تھا۔ بھلا ضد میں کوئی اس سے آگے نکل سکتا تھا؟ ناممکن۔ فارس نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے بستر پہ لیٹے آنکھیں موند لی۔ زندگی ایک پل میں ہی بدل سی گئی تھی۔ وقت اور حالات کیسے انسان کو اپنے بس میں کرتے تھے کہ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ وہ ایک سوبر سا شخص بزنس ٹائکون کہاں آ کے پھنس گیا تھا۔ اپنی زندگی اپنے اصولوں پہ جینے والا اس وقت اس پر اسٹار حویلی میں قید ہو گیا تھا۔ اٹھ کے کھڑکی کے پاس آیا۔ شاہانہ حویلی، شاہانہ طرز تعمیر، سہانا بھی ہر نظارہ، لیکن یہ اس کے نانا جان تھے جنہیں سب آغا جی کہہ کر بلاتے تھے۔ زندگی میں پہلی بار آمنا سامنا ہوا، شعور کی دہلیز پہ قدم رکھے، لیکن انہوں نے کسی ایک کو بھی گلے سے نہ لگایا تھا۔ کیا کوئی دادا یا نانا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اپنی اولاد کی اولاد سے پہلی بار اتنے برسوں بعد ملے اور ان کو اپنے سینے سے نہ لگائے؟ وہ شخص اپنی پوری جائیداد ان کو کیسے دے سکتا تھا؟ ناٹ پاسبل۔ ضرور کچھ راز ہے جس کا پردہ بہت جلد اٹھے گا۔ وہ گہرا سانس بھر گیا، لیکن اس کا موبائل کاش وہ تو نہ لیتے تو وہ موبائل پہ آن لائن میٹنگز ہی کر لیتا، پر اب تو وہ بھی ناممکن تھا۔ وہ سر جھٹکتا واپس بستر پہ آدھا لیٹ گیا۔ وہ جیسے گھر پہنچے اسے ڈاک کے تھرو ایک خط ملا۔ وہ ایک کیس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی تھی اور آج ہی واپس لوٹی تھی۔ خط کھول کر پڑھا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آغا جان، آپ نے بلایا؟ وہ آنسو پونچھتے واپس باہر صحن میں آئے۔ تبھی دروازہ کھلا اور شکیلہ خالہ اندر داخل ہوئی۔ ہانی بیٹا، اس بار کافی وقت لگا دیا، سب خیریت تھی نا؟ وہ برسوں سے اس محلے میں رہ رہی تھی اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس کی والدہ اپنے شوہر سے الگ ہو گئی تھی، کیوں، کب، کیسے، کیا وجہ، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ خوش تھی۔ اس کی والدہ اس پہ جان چھڑکتی تھی، لیکن وقت گزرتے اسے اپنے باپ اور اپنوں کی کمی محسوس ہوئی۔ تب ندرت بیگم نے اسے ساری سچائی کا بتا دیا۔ اس نے کئی بار اپنی والدہ سے آغا جان کا ایڈریس مانگا۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، جبکہ باپ کا ایڈریس یا نمبر ایک بار بھی نہ مانگا، پر ندرت بیگم نے اسے ایڈریس نہ دیا۔ ہمیشہ یہی کہتی آئیں کہ وہ ایک دن خود پکاریں گے، اس وقت کا انتظار کرو، اور وہ ماں کی وفات کے بعد سے اب تک انتظار ہی کر رہی تھی۔ اس کا انتظار آئے گا نہیں گیا تھا۔ شکیلہ خالہ، مجھے آغا جان کا خط آیا ہے، انہوں نے بلایا ہے، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، جبکہ گالوں پہ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، آخر اللہ نے تیری سن لی، آج اتنے عرصے بعد۔ انہوں نے تمہیں بلا ہی لیا؟ جی۔ ہانی نے اپنے آنسو پونچھے اور خط کو ایک بار پھر سے پڑھنے لگی۔ ارے اس پہ تو 2 دن پہلے کی تاریخ ہے، مجھے تو آج وہاں ہونا چاہیے تھا۔ شکیلہ خالہ، میں تو لیٹ ہوں، اب کیا کروں؟ وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ وہ 23 سال کی قابل وکیل تھی جس نے حال ہی میں اپنی وکالت شپ مکمل کی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے واپس پیچھے جا رہی تھی اپنی پشتی حویلی میں۔ بیٹا رونے کی کیا بات ہے، ابھی تیاری پکڑو اور نکل جاؤ، رب تمہاری حفاظت کرے۔ انہوں نے اسے دعا دی تو ہانیہ جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے اندر جاتی فوراً شاور لے کے تیار ہوئی۔ ضروری سامان بیگ میں رکھا اور اپنی ماں کی تصویر کو بھی چومتے بیگ میں رکھا۔ میں آ رہی ہوں آغا جان، آپ کے پاس، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ گہرا سانس بھرتے بیگ اٹھاتی باہر نکلی۔ اب اس کا رخ نواب شاہ کی طرف تھا جہاں اس کی منزل تھی۔ ماہی شاور لے کے باہر نکلی تو اسے لگا وہ جا چکا ہوگا، لیکن وہ تو کمرے کی لائٹس کو ڈم کر کے مزے سے بستر پہ اوندھے منہ لیٹا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم گئے نہیں؟ وہ دانت پیس کے اسے دیکھتی لائٹس کو آن کر گئی۔ دوپٹہ وہ لے کے نہیں گئی تھی، ٹاول میں گیلے بالوں کا لپیٹے وہ باہر نکلی تھی۔ کپڑے گیلے یا جسم کے ساتھ چپک رہے تھے۔ اف، کیا نظارہ کروا دیا تم نے؟ وہ اٹھ بیٹھا اور اسے سر سے پیر تک دیکھی جا رہا تھا۔ ماہی نے خجل ہوتے فوراً سے دوپٹہ لیتے خود کو ڈھانپا۔ انتہائی بےہودہ انسان ہو تم، شرم تو چھو کے نہیں گزری، ایسے کیسے کسی لڑکی کے کمرے میں گھس آئے ہو؟ یہی تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے؟ اس کی کڑوی کسیلی باتوں پہ ایک لمحے کو ایزی کا دماغ گھوما۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، خبردار میرے ماں باپ تک پہنچی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انتہائی غصیلے انداز میں اس کی جانب بڑھا کے ماہین سہم کے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔
دونوں ایک دوسرے سے اس قدر قریب تھے کہ صرف 1 انچ کا فاصلہ ہی ایزی نے برقرار رکھا۔ اس کے غصے سے دہکتی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتے ماہین کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اب تو وہ ہولے ہولے خود بھی کانپنے لگی تھی۔ میں ہر بار لحاظ نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ وہ دیوار کے غصے سے مکہ مارتا پیچھے ہٹا اور اپنا بیگ اٹھاتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے کتنی دیر بعد ماہین کا سانس بحال ہوا۔ پہلی بار کسی نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ وہ ڈر سی گئی تھی۔ اسے عجیب سے احساس نے گھیرا تھا۔ آگے بڑھ کے فوراً دروازہ لاک کیا۔ آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ بدتمیز، ڈفر، لوفر، لفنگا۔ میں نہیں ڈرتی اس سے۔ سبز آنکھوں والا ناک وہ ناک منہ مسور گئے۔ ایزی نے روم میں آتے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے فارس نے اس کے کمرے کی جانب دیکھا اور سر جھٹکتا وہاں سے باہر نکلا۔ اسے اس حویلی میں رکنا عجیب لگ رہا تھا۔ اسے جہاں تک کہا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آغا جان کی خدمت کرنی ہے، جبکہ آغا جان تو کہیں سے بھی بیمار نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ انہیں ذہنی بیمار کرنے والے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جسے وہ آغا جان کم بگ باس زیادہ ہوں۔ کہیں انہوں نے یہاں وہاں کیمرے بھی نہ فٹ کیے ہوں۔ فارس نے وہاں بڑے سے ہال میں گھوم کے سب جگہ دیکھا۔ کیا پتا کوئی صوبائی کیمرہ لگایا ہو۔ برقی کموں کی نیم روشنی میں راہداری عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے حویلی کے بیرونی حصے کے جانے پہنچ گیا جہاں ایک بہت بڑا پول تھا۔ وہ وہیں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا ایک طرف کو ہوتا واک کرنے لگا۔ دماغ اس وقت نئے پروجیکٹ میں اٹکا ہوا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے پانی میں کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جھٹ سے پلٹا تھا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ وہ کوئی لڑکی تھی۔ یہاں کوئی لڑکی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ لڑکی ماہین جو کچھ دیر پہلے ہی ساتھ تھی، وہ تو ابھی روم میں تھی۔ پھر یہ بچاؤ! وہ ڈوب رہی تھی۔ فارس نے اپنی جیکٹ اتارتے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس لڑکی کی جانب تیرتے ہوئے بڑھنے لگا، اور کچھ ہی پل میں وہ اس تک پہنچ چکا تھا اور اس کی شرٹ سے پکڑنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو مجبوراً فارس کو اس کی کمر سے گرپ کر کے اوپر کھینچنا پڑا۔ وہ اپنا چہرہ پانی سے نکالے سیدھا اس کے ساتھ جا لگی۔ چاند کی کرنوں میں اس کا روشن اجلا چہرہ دیکھتے فارس تو ایک پل کو اسٹل ہی رہا۔ وہ فارس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کے گہری سانس لیتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا مومی وجود اپنے سینے کے ساتھ لگا محسوس کرتے ہوئے اس کی کمر پہ گرفت سخت کر گیا۔ عجیب سے ہی جذبات میں ادھم مچا تھا۔ پلیز ہیلپ می، مجھے باہر نکالیں، مجھے پانی سے خوف آتا ہے۔ وہ اپنی معصوم آواز میں کانپتے ہوئے بولی تو فارس ہوش میں آتا اسے اپنے ساتھ لگائے تیرتا ہوا کنارے پہ لایا اور اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے جھٹ سے کنارے پہ بٹھایا۔ وہ لرزنے لگی تھی، اپنے ارد گرد بغور دیکھنے لگی اور پھر اپنے سامنے پانی میں لاپرواہی سے کھڑے اس شخص کی طرف دیکھتی ہانی نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ وہ مکمل پانی میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے بھی اس کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اس کے نسوانی حسن کو عیاں کرتے وہ اسے مزید خجل کا شکار کر رہے تھے۔ اس نے دونوں بازوں سے خود کو چھپانا چاہا کہ تبھی فارس ہوش میں آتا پول سے باہر نکلا اور آگے بڑھ کے اپنی جیکٹ اٹھاتے اس کی جانب بڑھا گیا۔ ہانی نے کھڑے ہوتے اس کی جیکٹ تھام لی۔ تھینکس۔ جیکٹ پہنتے اس کا انداز بھی بہت معصومانہ تھا۔ وہ میرا پاؤں پھسلا، مجھے اندازہ نہیں تھا اس طرف پول ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ آپ کون ہیں؟ ہانی لرزتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ فارس شاہ۔ اور آپ؟ وہ مکمل اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ ہانیہ شاہ، آغا جان میرے دادا ہیں، انہوں نے بلایا خط لکھ کے، مجھے ان سے ملنا ہے، کیا آپ مجھے ان سے ملوا دیں گے؟ وہ اس کے پاس آتے جاتے لجاجت سے پوچھنے لگی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے آپ کو چینج کر لینا چاہیے؟ فارس اس کی حالت کے پیش نظر بولا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ جی، کہاں جاؤں میں؟ میرا بیگ وہ وہاں ہے۔ ایک طرف کو بڑھی کہ فارس نے فوراً اس کا بیگ تھام لیا۔ چلے میرے ساتھ۔ جیسے وہ اندر آئے گلشن بی بی وہیں موجود تھی۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ گلشن بی بی کا لہجہ اس کے لیے سب سے زیادہ شیریں تھا، جسے فارس نے شدت سے محسوس کیا۔ گلشن بی بی نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ آپ گلشن آ رہے ہیں نا؟ ہانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، مسکراتی اس بات نے سر ہلایا۔ لیکن یہ کیا؟ آپ آتے ہی بھیگ گئی۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ بس وہ پیر پھسلا تو پول میں گر گئے۔ اوہ، آپ ٹھیک ہے نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس لڑکی کے لیے اس قدر فکر مندی فارس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں گلشن آنٹی، فکر نہ کریں، چلیں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔
آپ چینج کر لیں۔ وہ اس سے لیے اس راہداری کی جانب بڑھیں جہاں وہ اس وقت تینوں قیام پذیر تھے۔ انہی کے ساتھ ایک روم میں وہ گلشن بی بی کے ساتھ انٹر ہوئی، جبکہ فارس اپنے کمرے میں جاتا فوراً شرٹ اتار گیا۔ اس کے بھرپور چوڑے مسلز، کثرتی سینہ، سکس پیک ابھر کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ اپنی ایک ٹی شرٹ نکالتا پہن گیا۔ بستر پہ واپس جا لیٹا تو وہ لڑکی پھر سے خیالوں میں ادھم کی۔ ہانیہ شاہ، آغا جان میرے دادا ہیں۔ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مما نے یہی کہا تھا کہ ان کا ایک ہی بھائی ہے اور یہ ایزی ان کا بیٹا ہے، آغا جان کا پوتا۔ تو پھر یہ لڑکی کیسے آغا جان کی پوتی ہو گئی؟ یہ چل کیا رہا ہے؟ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ رات کو سب کے رومز میں بیل بجی اور انٹر کام کے ذریعے انہیں ڈنر کے لیے ڈائننگ ہال میں بلایا گیا تھا۔ وہ تینوں وقت پہ وہاں پہنچ گئے، جبکہ ہانی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ آغا جان کے وہاں آتے ہی وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آغا جان، اپنے عقب سے آواز سنتے ان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اسے دیکھ کے جی اٹھے تھے۔ ہانی نے آگے بڑھ کے انہیں جھک کے سلام کیا اور ان کے سینے سے لگی۔ آغا جان نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ یہ منظر دیکھتے وہ تینوں حیران تھے۔ اس طرح کا پیار ان کے ساتھ نہ جتایا۔ وہ تینوں ہی جہاں ساکت کھڑے تھے، ان کے دل میں یہ ملال بھی جاگا، کیسی ہے میری پوتی؟ آغا جان کی آواز پہ ایزی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ پوتی؟ پوتی کہاں سے آ گئی؟ ان کا تو ایک ہی بیٹا تھا، حیدر شاہ، اور میں ان کا اکلوتا بیٹا۔ پھر یہ کون سی پوتی نکل آئی؟ میں بالکل ٹھیک، اور آپ نہیں جانتے میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ وہ ان کی گلی لگے، نم آنکھوں سے بولی، میں نے اپنے چارے جگر گوشوں کو بہت مس کیا۔ وہ ہانیہ کو پیار کرتے ان تینوں کو بھی ایک نگاہ دیکھتے مسکرا دیے۔ اف، جھوٹے کہیں کے، ہمیں دیکھ کے تو نہ جانے کون سے بابا آدم کے زمانے کی روح ان کے اندر گھس گئی تھی، جیسے ہم ان کے دشمن ہوں، جیسے دو الگ الگ قبیلوں کے دشمن۔ ماہین نے طنزی انداز میں سوچا، آپ تینوں سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایسا خوش آمدید نہیں کہا گیا جیسا کہ ہانیہ شاہ کو کہا گیا، تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہمیں وہ وجہ نہیں جاننی، ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ اچانک سے ایزی نے دانت کچکچاتے کہا تو ماحول ایک دم سے تناؤ کا شکار ہوا۔ آغا جان کے چہرے پہ انتہا کی سنجیدگی چھا گئی۔ آپ لوگ شروع کریں، ہم بعد میں کھائیں گے۔ ہانیہ شاہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ آغا جان نے ویل چیئر کو بٹن پریس کرتے موڑا تو ہانیہ شاہ ان سب کو ایک پیاری مسکان سے نوازتے آغا جان کے پیچھے ہو لی۔ اب کھاؤ نا، بہت بھوک لگی تھی تمہیں۔ فارس نے اسے گھورا۔ تم سے پوچھ کے کھاؤں گا؟ ایزی خیالوں سے چونکا۔ فارس نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے ایزی کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ایزی کو اس کا دیکھنا ہضم نہ ہوا، جبکہ ماہین خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم آغا جان کے اکلوتے پوتے ہو، پھر یہ پوتی کہاں سے آن ٹپکی؟ یا تو تم بہروپیہ ہو یا یہ لڑکی۔ فارس کی بات میں ماہین کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ ول یو شٹ اپ پلیز؟ وہ غصے سے پیٹ میں چمچ مارتا کھڑا ہوا۔ ماہین جو اس کے ساتھ ہی چیئر پہ بیٹھی تھی، اس کے غصے سے خائف ہوتی تھوڑی دور ہوئی۔ ایزی اپنا بہت بڑا امیج ماہین کے دل و دماغ میں چھوڑ چکا تھا۔ اب ایسے میں اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے دور دور ہی رہے گی۔ میں حیدر شاہ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور اس شاہ خاندان کا اکلوتا وارث، سمجھے تم؟ وہ ٹیبل پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا۔ فارس ایک گال سے مسکرایا تھا، جس میں ایزی مزید تبتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ تم نے ہاتھ کیوں روک لیا؟ کھانا کھاؤ، فارس نے چل انداز میں ماہین سے کہتے چاول کا چمچ منہ میں رکھا۔ ایزی روم میں آتا غصے سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ ایسا ناممکن ہے، ان کا ایک ہی پوتا ہے اور ایک ہی وارث، ازمیر حیدر شاہ۔ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ مجھے پتہ لگانا ہوگا۔ ایزی کا دماغ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ انہیں یہاں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان کا زیادہ وقت یا حویلی کے گارڈن میں گزرتا یا آغا جان کی باتیں اور آرڈر سنتے یا پھر کھا کے اپنے کمرے میں جا کے سو جا۔ ایک دوسرے سے ان کی انٹریکشن نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر بھی جب کچھ کرنے کو نہ ہو تو ایک دوسرا بندہ حویلی میں غنیمت ہوتا ہے بات کرنے کے لیے۔ کچھ حد تک ان تینوں کی دوستی ہو ہی گئی تھی۔ ماہین فارس سے تو بے جھجک بات کر لیتی، لیکن ایزی سے ذرا ذرا دور ہی رہتی۔ وہ بھی پرواہ نہ کرتا۔ وہ لاؤبالی سی طبیعت کا ضدی لڑکا تھا، جبکہ فارس ایج میں سب سے بڑا تھا اور میچور بزنس مین تھا۔ اس کے اندر تحمل مزاجی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ہانیہ سے ان کے اکیلے میں اب تک کوئی بات نہ ہو سکی تھی۔ وہ زیادہ تر یا تو اپنے روم میں رہتی یا آغا جان کے پاس۔ ان کی آپس کی بائنڈنگ دیکھ کر وہ تینوں ہی ششبند میں تھے۔ معلوم نہیں ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ جب سارا پیار اسی پوتی کے لیے ہے تو ہم یہاں جھک مارنے آئے ہیں؟ ماہی نے منہ بناتے کہا۔ ہم سے تو کوئی خدمت بھی نہیں لی جا رہی۔
مجھے تو کہا تھا مما نے کہ آغا جان کی خدمت کرنی ہے، یہاں تو جب سے آئے ہیں کمرے سے گارڈن سے کمرہ کھیل رہے ہیں۔ ماہین اپنے ہی بولے جا رہی تھی۔ ایزی اور فارس گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایزی کا جی چاہ رہا تھا کہ باپ کو فون کر کے پوچھے انہوں نے 2 شادیاں تو نہیں کی تھی کہ ان کی دوسری بیوی کی بیٹی پہنچ گئی ہے یہاں اور سب کے نمبر کراس کر لیے ہیں اس نے۔ لگتا ہے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اچھا مذاق ہے، میرا تو سارا بزنس ہی چوپٹ ہو گیا ہوگا۔ مہین کی بات پہ فارس نے چونک کر چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ تمہارا کیا بزنس ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی، اتنی چھوٹی سی لڑکی اور بزنس۔ میں کیک بناتی ہوں، بہت اچھے اور مزیدار، بہت سارے لوگ اس کے شیدائی ہیں، بہت بڑے بڑے آرڈر ملتے ہیں، ان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فارس کی حیرت بھری نظر اب دلچسپی میں بدل چکی تھی۔ سیریسلی؟ کیک بزنس؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ مہین نے فوراً تھوڑی اونچی کی۔ جی یہ کوئی عام بزنس نہیں ہے مسٹر مہین، سویٹ کریونگ نام ہے میرے برانڈ کا۔ اب کی بار ایزی نے بھویں اچکائیں۔ اوہ تو میڈم برانڈ اونر ہیں؟ تمسخرانہ انداز اپنایا۔ جی ہاں الحمدللہ، ماہین نے ناک سے مکھی اڑاتے فخر سے کہا۔ اور میرے کیکس کے لیے لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں، ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ اب کی بار ایزی کو چرایا۔ واہ، فارس نے ہنستے اسے دیکھا، پھر تو ہم وی آئی پی ہو گئے، ہمیں تو فری میں کھانے کو ملے گا، رائٹ؟ ڈریم آن، ماہین نے فوراً جواب دیا۔ میں فری میں کسی کو پانی بھی نہیں دیتی۔ ایزی اس کی بات سن کر ہلکا سا جھکا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ ایک کیک بیکر میں؟ مہین کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ بیکر نہیں، آرٹسٹ، سمجھ آئی؟ ویسے فارس بھائی آپ کو کھلا دوں گی، لیکن صرف آپ کو۔ اب کی بار ماہین نے صحیح والا ایٹیٹیوڈ دکھایا تو ایزی نے منہ بناتے رخ پھیرا۔ تبھی ایک طرف سے ہانیہ نمودار ہوئی اور ان کے پاس چلی آئی۔ ہائے گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ تم سے مطلب؟ ایزی نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ فارس نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ بندہ انتہا کا بدتمیز واقعہ ہوا تھا، بالکل بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ فارس کو حیرت ہوتی تھی کہ اس ٹائپ کا بھی اس کا کوئی کزن ہے۔ مما ٹھیک کہتی تھی، انتہائی بدتمیز ہیں آپ۔ وہ شاید ہانیہ کا ہم عمر تھا یا اس سے 1 یا 2 سال بڑا، لیکن ہانیہ کی مما ایزی کے لیے کیسے کمنٹ پاس کر سکتی تھی؟ وٹ ڈو یو مین؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس اور ماہین بھی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ میں نے تو سارے لفظوں کا انتخاب کیا ہے ازمیر حیدر شاہ، وہ سینے پہ بازو باندھے بولی۔ اپنے سادہ لفظوں کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جاؤ، سمجھی تم؟ ایزی بیہیو یور سیلف۔ فارس کو اس کا انداز سخت برا لگا۔ وٹ بیہیو؟ مذاق بنا رکھا ہے ہمارے انہوں نے، سمجھا کیا ہے ہمیں؟ اور یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے پوتی بن کے، اور آغا جان اس کے گن گا رہے ہیں۔ مطلب سگے پوتے اور نواسے نظر ہی نہیں آ رہے، تو ہم یہاں کیوں ہیں؟ اسی کو رکھیے اپنا وارث، مجھے یہاں نہیں رہنا مزید، میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولتا وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھنے لگا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ تم ایسے نہیں جا سکتے، آغا جان کی اجازت مائے فٹ، رکھے اپنی جائیداد اپنے پاس۔ میری طرف سے بھاڑ میں جیسب، زندگی جینے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہونی چاہیے اتنے میرے پاس ہیں، اور اپنی زور بازو پہ بھروسہ بھی ہے کہ بہت کما سکتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے یہ حویلی اور جائیداد زمینیں انہی کو مبارک، ان کے لیے پیسہ سب کچھ ہے، میرے لیے نہیں۔ اور یہ ان کی تمیزدار پوتی ہے نا، اس کو دیجیے، میری طرف سے صدقہ سمجھ لو۔ وہ زہر خند لہجے میں بولے جا رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہانے کی آواز غصے سے لڑکھڑا گئی۔ ہاں ہو گیا ہوں۔ اچانک ہاتھ میں پکڑا موبائل اس نے غصے سے پھینکا کہ وہ سیدھا ماہین کے ماتھے پہ جا لگا۔ وہ تڑپ بھی گئی۔ ایک پل کو سب طرف سناٹا چھا گیا۔ ماہین نے سسکی بھری تھی۔ ایزی کا غصہ پل میں جھاگ کی طرح بیٹھا تھا، فوراً اس کی طرف لپکا۔ اوہ گاڈ، یہ اس کا ماتھا دیکھتے وہ پریشان ہوا۔ ایم سوری، جان بوجھ کے نہیں کیا، انجانے میں۔ وہ سمجھ نہ پایا کیسے ایکسپلین کرے، وہ تو آگے اس سے ڈر رہی تھی، اتنا غصیلا شخص تھا یہ۔ پاس آئے تو سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی، جس پہ ایزی کے ماتھے پر پھر سے بل پڑے۔ لیٹ می چیک۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا دیکھنے لگا۔ اس کا ماتھا ایک طرف سے سرخ ہونے لگا تھا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کی کلائی تھامے کھینچتے ہوئے لے گیا۔ ماہین جو بولنے والی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، منہ ہی میں الفاظ دم توڑ گئے۔
وہاں مکمل خاموشی تھی اور ہانیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ فارس کو اس کی آنکھوں کے آنسو بالکل اچھے نہ لگے۔ اس کے پاس آتا وہ بس کھڑا ہی رہا، کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ میرا بھائی ہے، بالآخر ہانیہ کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نے فارس کو گنگ کر دیا۔ وہ ایزی کی بہن تھی اور ایزی کو وہ جانتی تھی۔ مطلب کیا ایزی نہیں جانتا تھا؟ عجیب گتھی تھی، سلجھ ہی نہیں رہی تھی۔ فارس کا دماغ سا گھوم گیا۔ میں ٹھیک ہوں، رہنے دو، میں لگا لوں گی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لاتا اس کے ماتھے پہ احتیاط سے کریم لگانے لگا۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھ کر صفائی دے رہا تھا۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ بدلے میں وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی، تمہاری آنکھیں تو کہہ رہی ہیں نا، آؤچ، پلیز آرام سے۔ وہ اس کی کلائی تھام گئی، ایزی کی جیسے ایک ہارٹ بیٹ میں ہوئی۔ تم مجھے اپنے حصار میں قید کر لو گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تمہیں چلنا ہے؟ گھر چھوڑ دوں گا تمہیں۔ تمہارا کیک کا بزنس ٹھپ ہوا پڑا ہے۔ میرا نہیں خیال اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ ہے، باقی سوچ لو۔ جائیداد دولت کا لالچ ہے تو رہو یہیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا واش روم میں گھسا، ہاتھ دھونے لگا۔ ہانیہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی یہاں رکنے کا اب کوئی جواز نہ تھا۔ سب کچھ اس لڑکی ہانیہ کو ہی ملنے والا تھا، جو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تو یہاں رہ کے ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ ایزی اپنا سامان بیگ میں رکھ رہا تھا۔ کیا میرا اس شخص کے ساتھ جانا ٹھیک رہے گا؟ یہ تو بہت جنونی سا ہے۔ مجھے کچھ کر دیا تو؟ ماہین تھوڑا کنفیوز تھی، پھر ہاتھ اپنے ماتھے پہ گیا۔ جہاں اس نے چوٹ تو دی، مرہم بھی رکھا۔ نہیں، یہ جان بوجھ کے کبھی مجھے چوٹ نہیں دے سکتا، اتنا تو یقین ہے مجھے۔ اور پھر ماہین نے بھی ایزی کے ساتھ حویلی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ ماہین نے اس سے کہا بھی کہ انہیں آغا جان کو بتا کے نکلنا چاہیے، اپنے موبائل فون لے کے لیتے ہیں۔ لیکن ایزی نہیں مانا۔ اسے شک ہی نہیں یقین تھا کہ آغا جان کا مقصد جائیداد کے بٹوارے کے علاوہ کچھ اور تھا، اور یہ بس ان سب کو قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کون سے بدلے لے رہے ہیں۔ اس کے کہنے پہ ماہین بھی اس کی ہم خیال ہو گئی، اور پھر دونوں بنا کسی کو بتائے بہت خاموشی سے حویلی چھوڑ کے نکل گئے۔ ایزی کی ہیوی بائک جب حویلی سے نکلی تو پوری حویلی میں یہ خبر پھیل گئی۔ اتنی بڑی سچائی تمہیں پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، کم از کم ایزی بدگمان تو نہ ہوتا۔ فارس نے ہانیہ کی ساری بات سنتے دھیمے لہجے میں کہا تو ہانیہ نے اپنے آنسو پونچھے۔ آغا جان بتانے والے ہیں 2 دن میں سب۔ ہانیہ بی بی غضب ہو گیا۔ گلشن بی بی ان کے پاس آتے گھبرائے بولی، کیا ہوا؟ فارس اور ہانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایزی اور ماہین حویلی چھوڑ کے چلے گئے۔ فارس اور ہانیہ کو جانے کی شوق لگا اور دکھ بھی ہوا۔ دونوں کا رخ آغا جان کے کمرے کی جانب تھا۔ آغا جان، وہ چلا گیا۔ ہانیہ رو دی۔ آغا جان ویل چیئر پہ ہی موجود تھے۔ جب ان کا رخ کھڑکی کی جانب تھا، انہوں نے ایزی کو ماہین کے ساتھ حویلی چھوڑ کے جاتا دیکھا تھا۔ وہ چاہتے تو اسے روک سکتے تھے، ان کے پاس بہت لسر و رسوخ تھے، لیکن وہ یہی تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ رکے۔ جانے دو، آ جائے گا واپس۔ وہ ان کی جانب مڑے تھے اور فارس کو دیکھنے لگے۔ یقیناً ساری سچائی جان کے ہوگے تم بھی۔ ان کا لہجہ اسپاٹ اور دکھی تھا۔ فارس نے گہرا سانس بھرتے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ان کا ہاتھ عقیدت سے تھاما اور ان کے ہاتھ کی پشت پہ لب رکھے۔ آپ گریٹ ہیں۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ آغا جان نے اسے دیکھتے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ آغا جان، آپ جانتے ہیں یہاں کتنے دشمن ہیں، پھر بھی وہ چلے گئے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ ہانیہ کی بات پہ فارس نے اس کی جانب دیکھا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آغا جان کے لہجے میں یقین کی جھلک تھی۔ ہانیہ نے دل سے ان کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ بہت ہی عجلت باز شخص تھا ایزی، پر فیصلہ جلد بازی میں لینے والا۔ ابھی بھی وہ تیز بائک چلا رہا تھا۔ ماہین اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، بلکہ سانس روک کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی بہت دور سامنے کچھ بلیک گاڑیاں راستہ روکے کھڑی دکھائی دی۔ ایزی نے بھی بہت احتیاط سے ان سے کچھ فاصلے پہ بائک روکی اور ہیلمٹ اتار کے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا۔ وہ انجان تھا ان سے۔ اسے لگا شاید آغا جان کے بندے ہیں، انہیں لینے آئے ہیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ملک جی کا حکم ہے۔ کون ملک؟ ایزی کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ ملک جبار، اس گاؤں کے داتا۔ اس کی بات پہ ایزی نے دانت کچکچائے۔ ماہین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ذرا سا آگے ہو کے انہیں دیکھا۔ میرے لیے میرا داتا، میرا مولا صرف اوپر والا ہے، باقی میں زمینی خداؤں کو نہیں مانتا۔ ہٹو راستے سے۔ وہ اچھے خاصے غصے سے بولا تھا۔ معاف کیجیے گا، ہٹ نہیں سکتے، آپ کو چلنا ہوگا ہمارے ساتھ۔
اس شخص اور اس کے ساتھیوں نے ان سے گن تان لی۔ ایزی کے پاس گنز ہیں، ماہی نے دھیرے سے سرگوشی کرتے کہا۔ ایزی نے ذرا سی گردن ترچھی کرتے اسے دیکھا جو بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اندھا نہیں ہوں میں، دیکھ رہا ہوں۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے ایک انچ کے فاصلے پہ محسوس کرتے ماہین نے تھوک نگلتے حلق تر کیا اور ذرا سا پیچھے ہٹی۔ چلیں، وہ شخص پھر سے بولا تو ایزی نے کان کھجایا۔ ٹھیک ہے، مل لیتے ہیں اس ملک سے بھی۔ لگاؤ آگے گاڑی، آپ کو ہمارے ساتھ گاڑی میں آنا ہوگا، بائک یہیں چھوڑنی ہے۔ میری فیوریٹ بائک ہے یہ، اس کے لیے میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں، اور تم اسے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ ایزی کا میٹر گھوما۔ آپ کی بائک کو خروچ بھی نہیں آئے گی، صحیح سلامت آپ کو واپس مل جائے گی۔ اس کی بات پہ سوچتے وہ بائک سے نیچے اترا۔ ماہین اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ وہ اچانک ہی ماہین کا ہاتھ تھام گیا۔ ماہین نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کے اس شخص کی تقلید میں چلنے لگا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے واپس اسے راستے لے جانے لگے۔ ماہین نے ایزی کا ہاتھ سختی سے تھاما ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل سخت گھبرایا جا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ یہ کون لوگ ہیں ایزی؟ ہمارے ساتھ کچھ برا نہ کر دیں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتی بولی۔ ایزی نے گردن موڑ کے اسے ایک نگاہ دیکھا۔ ڈونٹ وری، میرے ہوتے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سام سے لڑکی کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا۔ کیوں؟ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ ایک بہت بڑی حویلی میں داخل ہوئے جو ان کے آغا جی کی حویلی جتنی بڑی تو نہ تھی، البتہ خوبصورت بہت تھی۔ انہیں ایک حال نما کمرے میں لے جایا گیا۔ اف، ایک حویلی سے نکلے دوسری میں جا اٹکے۔ عجیب ہی بھول بھلیاں ہیں۔ ماہین ضد چاہی، تبھی سامنے سے سیڑھیاں اترتے ایک شخص کو آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک حسین دوشیزہ بھی تھی جس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ویلکم ہیئر، شاہ خاندان کے جانشین۔ اس شخص نے باہیں کھول کر ایزی کا استقبال کیا۔ ایزی کہاں اس شخص کے گلے لگنے والا تھا۔ کون ہو تم اور کیوں بلایا مجھے یہاں؟ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے والا تھا۔ ملک جبار نام ہے میرا، ایک رتبہ ہے، ایک عزت، اور تم؟ چلو خیر، ہونے والا داماد سمجھ کے معاف کیا۔ وہ مسکرا کے بولے۔ ایک منٹ، کیا کہا؟ ہونے والا داماد؟ اور یہ کون بولا؟ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ میں ملک جبار بول رہا ہے۔ میٹ مائی ڈاٹر کشمالہ ملک۔ وہ اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو اپنی باہوں کے ہلکے میں لیے اس کے قریب آئے۔ وہ لڑکی بھی ایزی سے کافی مروب دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی ایک مسکان اس کی جانب اچھالی۔ سو ہینڈسم ڈوڈ۔ اس کا انداز ایزی کو زہر لگا۔ وہ اس کے کندھے چھونے لگی کہ ایزی ایک دم پیچھے ہٹا۔ ہاتھوں کو کنٹرول کرو۔ ایزی کی مرضی کے بنا کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ تھوڑا سختی سے بولا، جبکہ ماہین نے اگلے پل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا جو اس نے کافی سختی سے دبایا ہوا تھا۔ کشمالہ کی نگاہ بھی اس پہ اٹھی۔ اس کے چہرے کی مسکان سمٹی تھی۔ اس نے پلٹ کے باپ کو کچھ اشارہ کیا تو وہاں موجود کھڑے شخص نے ماہین کو پکڑ کے ایزی سے الگ کرنا چاہا۔ ایزی ان کی آنکھوں کے سب اشارے سمجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہین کو چھوتے، ایزی نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگاتے ایک زوردار مکہ اس شخص کے منہ پہ دے مارا۔ وہ شخص بری طرح لہرا کے زمین بوس ہوا۔ اس پل وہاں سناٹا چھا گیا۔ اس کی بہادری اور اس کا نڈر پن دیکھتے ملک جبار مروب ہوئے۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مارشل آرٹس اور باکسنگ چیمپئن تھا وہ ایزی کے نام سے مشہور برانڈ تھا۔ اب اگر دوبارہ کوئی بھی قریب آئے تو ہاتھ توڑ دوں گا اس کے۔ ایزی غرایا تھا۔ ماہین کا دل اسے اتنے قریب اور غصے میں دیکھ دھڑک رہا باہر آنے کو تھا۔ ابھی ملک جبار کچھ بولتا ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ ملک صاحب، باہر شاہ صاحب اور ان کے آدمی پہنچ گئے ہیں، سب کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اتنے میں آغا جان اندر آتے دکھائی دیے۔ او ہو، ناٹ اگین۔ ایزی کے لبوں سے ادا ہوئے لفظ ماہین نے بھی سنے تھے۔ ملک جبار، جو تم کرتے ہو اس سے باز نہیں آتے۔ ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار کرنا تمہارا شیوا ہو گیا ہے۔ وہ ویل چیئر ہی تھے، ان کے دائیں بائیں ان کے باڈی گارڈز بھی تھے۔ یہاں آ کے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میرے پوتے اور نواسی کو کڈنیپ کر کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ دو بدو جواب آیا۔ واہ، پوتا اور نواسی، فائنلی قبول کر ہی لیا۔ ایزی زیری لب مسکراتا بولا۔ وقت کی ستم ظریفی تھی کہ آغا جان کے اولاد نے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے ساری جائیداد آغا جان سے ہتھیانے کے لیے، جس کا وہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تھے۔ ان کے ایک بیٹے حیدر شاہ اور دونوں بیٹیوں بلقیس اور زباریہ شاہ نے ملک جبار سے ہاتھ ملائے، اپنے باپ کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی تھی، پر تینوں پکڑے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے تینوں اولادوں کو جائیداد سے آگ کر دیا۔
اور حویلی سے نکال دیا۔ کتنے برس تک وہ ان سے بے خبر رہے، لیکن کچھ عرصے پہلے ہی ان سے ان کی بہو نصرت بیگم نے خط کے ذریعے رابطہ کیا کہ اس حادثے کے بعد انہوں نے حیدر شاہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہانیہ اس وقت ان کے پیٹ میں تھی اور حیدر نہیں جانتے تھے وہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے انہیں چھوڑ آئیں، پر آج وہ آغا جان سے رابطہ اس لیے کر رہی کیونکہ انہیں کینسر ہے اور وہ شوہر سے الگ ہو چکی تھیں۔ ہانیہ شاہ کی پیدائش کے بعد اس کی تربیت انہوں نے اکیلے کی ہے، اس کو وہ آغا جان کی سرپرستی بھی دینا چاہتی ہیں۔ وہیں آغا جان نے فیصلہ لیا کہ وہ اپنی تینوں اولادوں کی باقی اولاد کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اس حویلی میں آئیں اور اپنا اچھا چال چلن شو کریں۔ ان کی تربیت کو وہ جانچیں کہ ان کی اولاد میں سے وہی بغض، کینہ اور لالچ ہے یا وہ ان سے ہٹ کے ہیں۔ ان 2 ہفتوں میں وہ سب کچھ جان چکے تھے، لیکن ہانیہ سے انہیں خاص انسیت محسوس ہو رہی تھی، اور یہ بات ان کے خط میں بھی تھی کہ وہ شدت سے اپنی اس پوتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساری سچائی ان پہ کھل چکی تھی۔ وہ چاروں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ آغا جان، ایزی اور ماہین کو ملک جبار کے جنگل سے 2 منٹ میں نکال کر لے آئے تھے۔ وہ ان کے مقابلے میں کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی تو نہ کر پایا۔ ایزی بالکل چپ تھا، ایک گہری خاموشی لیے وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ آغا جان کی نگاہیں اسی پہ تھیں۔ آج میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کسی ایک کو وراثت نہیں ملے گی، اس کا بٹوارا ہوگا، سب کو سب کا حصہ ملے گا۔ میں نہیں چاہتا برسوں پہلے جو تم لوگوں کے ماں باپ نے کیا وہ دوبارہ دہرایا جائے۔ ایم کوئٹ۔ اچانک ہی ایزی کھڑا ہوا۔ مجھے اس جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ بٹوارا ہو۔ آپ جس کو چاہیں سب دے دیں، میں پیچھے ہٹ رہا ہوں اپنی مرضی سے۔ اس کا قطعی انداز دیکھتے وہ سب اس کا منہ دیکھنے لگے۔ میں بھی پیچھے ہٹ رہی ہوں۔ اچانک سے ماہین بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لالچ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ بچپن میں پڑھا تھا، لالچ بری بلا ہے۔ شاید ہمارے والدین یہ سبق پڑھنا بھول گئے۔ معلوم نہیں اب ان کے دل میں کیا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہمیں اس جائیداد سے کچھ بھی لینے کا حق ہے۔ ماہین کی بات پہ آغا جان نے اسے دیکھ کے گہرا سانس بھرا۔ آپ دونوں نے بھی بول دو جو کہنا ہے۔ آغا جان نے ہانیہ اور فارس کی جانب دیکھتے کہا، ہم وہی کریں گے جو آپ کا حکم ہوگا۔ آپ کی اولاد نے نافرمانی کی، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس جائیداد کا بٹوارا ہو۔ فارس کی بات پہ ہانیہ نے آنسو پونچھتے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ کیا آج تم چاروں میرے اس فیصلے سے اتفاق کرو گے؟ مجھ پہ بھروسہ کر کے انہوں نے ان چاروں کو ایک نظر دیکھا۔ مجھے قبول ہوگا آپ کا ہر فیصلہ۔ فارس ان میں سب سے بڑا تھا، سب سے پہلے وہی بولا۔ مجھے بھی۔ ہانیہ بھی ہم زبان ہوئی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کبھی ہمارے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے، اور میں بولتے بولتے ہانیہ کی آواز رن گئی۔ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں ہر لمحہ، سوائے آپ کی شفقت کے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مما کی ڈیتھ کے بعد ایک نظر سامنے کھڑے ایزی کو دیکھا جو اپنی بہن کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی، کوئی نہیں اس دنیا میں، مجھے آپ کے سائے تلے رہنا ہے۔ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ آغا جان نے سامنے کھڑے 2 نمونوں کو دیکھا جو ایک جیسے تھے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے بھی منظور ہوگا۔ ماہی نے بھی بالآخر ایک نظر ایزی کو دیکھتے کہا۔ اب صرف ایزی بچا تھا۔ ایزی نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آگے بڑھ کے بہن کو نیچے سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ تم اکیلی کیوں ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اپنے آخری سانس تک، تمہارا بھائی۔ اس کا یہ مان دینا ہانیہ کو جیسے ایک سائبان دے گیا تھا۔ سبھی نے اس لمحے کو دل سے محسوس کیا تھا۔ ہانیہ بھی اپنے بھائی کو پا کر خوش ہوئی تھی۔ اب میری بات کا جواب دو۔ آغا جان نے اسے پیار سے گھر کا، کریں جو فیصلہ کرنا ہے کر دیں۔ بنا ایک لفظ بولے قبول کروں گا، وعدہ رہا۔ وہ پختہ لہجے میں بولا، تو سنو تم چاروں، میں تم سب کے لیے ایک فیصلہ لیا۔ تم سب کا سرپرست بن کر میں آج ابھی اسی وقت فارس اور ہانیہ کا نکاح اور دوسری طرف ازمیر اور ماہین کا نکاح کا اعلان کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ یہ نکاح اس حویلی میں ہو، میری سرپرستی میں، اور یہ ساری وراثت تم چاروں کے نام کر دوں۔ باقی تم چاروں جہاں چاہے مرضی رہو، یہاں یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم لوگوں کے ماں باپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا گئے۔ ان کے فیصلے پہ وہ چاروں ایک دم گمسم ہو گئے، پر وہ چاروں پہلے ہی ان کے فیصلے کو مان چکے تھے، اس لیے اب کچھ بھی کہنا غلط ہوتا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نکاح خواہ کا بندوبست ہوا اور ان چاروں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد آغا جی نے ان چاروں کو دعائیں دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نافرمان اولاد کی اولاد اتنی اچھی
اور نیک اور شریف نکلے گی۔ آغا جان کا لہجہ دوستانہ تھا۔ آغا جان، ہم سب کا تو ٹھیک ہے، لیکن شریف کی کیٹیگری سے اس ایزی کو نکال دیں۔ فارس نے شرارت سے ضمیر کو دیکھتے کہا تو وہ گھور کے رہ گیا۔ لحاظ کر رہا ہوں آپ کا، ایک تو آپ ایج میں بڑے ہیں اور بہن کے شوہر، اس لیے عزت کرنا فرض ہے، ورنہ ہاتھ میں بہت کھجلی ہو رہی ہے۔ دھمکی مجھے؟ فارس نے آئی بروز ریز کی۔ ان کا مزاح بھرا موڈ دیکھتے آغا جان بھی مسکرا دیے۔ ان چاروں نے اس حویلی میں رہنے کا فیصلہ ہی لیا تھا۔ وہ اس حویلی کی رونقیں آباد کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے والدین کے پاس جا کے ان کو یہ فیصلہ بھی سنانے والے تھے۔ ایک طرف فارس نکلا تھا ہانیہ کو ساتھ لے کے، تو دوسری طرف ضمیر ماہین کو ساتھ لے کے نکلا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ واپس لوٹیں گے۔ ہانیہ کا ارادہ تو نہ تھا جانے کا، لیکن فارس اسے اپنی ماں سے ملوانا چاہتا تھا۔ آغا جی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ واپس لوٹیں گے؟ خیر دن کی بات پہ انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور ایک گہرا سانس بھرا۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ یہ بوڑھی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ان کا یقین بول رہا تھا۔ جاری ہے۔ یہاں سے شروع ہوگا پارٹ 2، جب چاروں ایک بار پھر سے حویلی لوٹیں گے۔ اس بار وہ کسی امنگ سے لوٹیں گے، اور ساری سچائی جان کر ان کے والدین کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے۔ دوسری بات، ملک جوار کا قصے کا بھی اینڈ ہوگا، اور آغا جان کی اولاد نے ان کا جو دل دکھایا، کیا ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ یا کیا ان کی اولاد اپنے عمل سے اپنے والدین کے لیے معافی پا سکیں گے؟ یا کوئی اور بھی راز ہے جو ابھی سامنے آنا باقی ہے؟ اور رومانٹک یادگار لمحے دونوں کپلز کے، سوبر سا فارس اور ہانیہ کا کپل، جنونی اور نٹکھٹ سے ضمیر اور ماہین کا کپل رومانس میں بھی دھمال کرنے آ رہے ہیں۔ عشق ممنوع پارٹ 2 میں تو کون کون ایکسائٹیڈ ہے اس کا پارٹ 2 پڑھنے کے لیے؟ آپ کے لائک کمنٹس سے ہمیں انرجی ملے گی، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا جائیں۔ میں تو بھی لکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں۔ جلد ہی ملتے ہیں پارٹ 2 کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔